میں نے پہلے بھی ایک دو قاری صاحب سے رابطہ کیا تھا، تو ان کی بھی بات یہی تھی کہ بھی آپ مشق کریں انشاءاللہ آپ خود ہی کبھی نہ کبھی سیکھ جائیں گے، جو آپ چاہتے ہیں مقام وہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ آپ سے میں نے بات کی تو آپ نے کوئی ایسے جو بڑے بڑے نخرے کرتے ہیں، پہلے تو وہ جلدی فون ہی نہیں اٹھاتے، ماشاءاللہ فون اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بتائیں، کوئی اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے، تو آپ ماشاءاللہ میری اچھے طریقے سے بات سنیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب قاری محمد حسان صاحب، ضلع قصور سے بہت لمبا سفر طے کر کے تشریف لا چکے ہیں، تو چلے جانتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب کو یہاں پر آنے پر کس چیز نے مجبور کیا، اور آج کا دن کیسا گزرا، اور پڑھائی کے حوالے سے بھی آپ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج کل ماشاءاللہ ہمارے جو علماء دیوبند میں بہت سے ہی رہے ہیں، ماشاءاللہ قاری قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، تو لاہور کے اندر بھی کافی ماشاءاللہ قاری صاحب ہیں، اور قصور کے اندر بھی کافی ہیں، لیکن یہ نا کہ جو اخلاص ہے، جو اصل ہوتا ہے اخلاص، جو اخلاص ہے، یعنی یہ جو بچے ہمارے پاس پڑھنے آئے ہیں، ہم ان کے ذہن میں یہ سوچ ہو کہ ابھی ہم ان کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ تو کوئی قاری حضرات ایسے ہوتے ہیں یا جو استاد ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم ان کو محنت کروائیں گے تو یہ ہم کو کاٹ دیں گے، ان کا نام اونچا ہو جائے گا اور ہمارا لیول جو نیچا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہر کسی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جو شاگرد آتے ہیں یہ آپ کے پاس امانت کے طور پہ ہوتے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ قرآن کی نسبت سے اتنے دور سے طلباء جاتے ہیں، وہ اپنے گھر کو، والدین کو، جی بھائی بہن کو چھوڑ کے آتے ہیں، پھر ان کو مطلب تسلی نہ مل جائے۔ جی تو وہ بس جو شاگرد ہوتے ہیں یہ سمجھے کہ اولاد ہی ہوتے ہیں، اگر کوئی سمجھے تو بس وہ جس طرح اخلاق کے ساتھ بچوں کو بتانا چاہیے، جو بچے کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں بتاتے، وہ بس اوپر سے کہتے ہیں۔ تو کئی دفعہ میں نے پہلے بھی ایک دو قاری صاحب سے رابطہ کیا تھا، تو ان کی بھی بات یہی تھی کہ بھی آپ مشق کریں انشاءاللہ آپ خود ہی کبھی نہ کبھی سیکھ جائیں گے، جو آپ چاہتے ہیں مقام وہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، پچھلے دن بھی میں نے ایک ویڈیو آپ سب حضرات سے شیئر کی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ مشق کا نام جو ہے چیخ تلاوت نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ نے پڑھنا ہو، جب بھی آپ نے تلاوت سیکھنی ہو، قرآن پڑھنا چاہیں تو میں نے بتایا تھا کہ لازمی کسی کی رہنمائی حاصل کریں اور کسی کے زیر نگرانی آپ پڑھیں، تاکہ آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھئی آپ صحیح جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، صحیح جگہ سے آواز نکال رہے ہیں کہ نہیں۔ اس حوالے سے قاری صاحب بتا رہے ہیں۔ تو میں الحمدللہ قصور کے اندر نعت کلاس پڑھاتا رہا ہوں، 4-5 سال میں نے نعت کلاس پڑھائی ہے۔ اچھا، تو میں 5-6 سال سے نعت بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر الحمدللہ، میرا قصور کے اندر ایک نام ہے نعت کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے پاس تقریباً 40-50 بچے پڑھتے تھے، اچھا، الحمدللہ سب زبردست نعت پڑھتے تھے، بچیاں بچے، وہ مدرسہ گلی کے اندر تھا، تو حالانکہ وہ جو بچے پڑھنے نہیں بھی آتے تھے نا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گلیوں کے اندر پھر رہے ہوتے تھے، ایسے بچوں کی مشق ہو رہی ہے، ایسے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو ان کے زبانوں پہ اوپر بھی نعت ہی ہوتی تھی، کوئی نہ چونکہ نتخوان ہے تو آپ نے چاہتے تھے کہ آپ کے شاگرد بھی نتخوان بنے، شاگرد نعت خواں بنے، تو میں چاہتا یہ دین کے ساتھ جڑ جائیں، اصل جو مقصد میرا وہ یہ تھا، حالانکہ یہ نہیں تھا کہ یہ نعت پڑھنے جائیں گے، ان کو پیسے ہوں گے یا آدھے پیسے مجھے دیں گے، ایسا ہر کسی نہیں ہوتا تھا، اور ماشاءاللہ سب زبردست نعت پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ ایسے پاگلوں کی طرح نہیں، ایک جسے نعت کہتے ہیں، ایک پورے لیول پہ ماشاءاللہ جن کی مشق ہوتی تھی اس کو بتاتا تھا میں بچوں کو، پھر ان کو مشق کروانی، میں نے سب بچوں کو کروانی، پھر ان سے میں نے کہنا کہ بھی آپ دیکھیں آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ جیسے مرضی مجھے سمجھ لیں، جو بات کی سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے بار بار پوچھیں، یہاں تک کہ میں ان سے کہتا کہ آپ مجھ سے 500 دفعہ پوچھیں گے نا، میں ذرا بھی اعتراض نہیں کروں گا، آپ جو سمجھ نہیں آتی، جس بات کی سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے ضرور پوچھیں، میں کس لیے بیٹھا ہوں ادھر۔ تو وہ بچے ماشاءاللہ پوچھتے بھی تھے، اور الحمدللہ وہ بچے نعت پڑھنے کے لیے بھی جاتے تھے، پروگراموں پہ جاتے تھے، حالانکہ قصور کے اندر جہاں پروگرام ہوتا تھا وہ فون کرتے تھے، یار آپ خود بھی آ جانا، وہ آپ کے جو بچے نعتیں پڑھتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے آنا۔
تو بچے میرے ساتھ جاتے تھے ماشاء اللہ، ان کو پیسے بھی کافی ہوتے تھے، مجھے بھی ہوتے تھے. تو میں نے کبھی بھی ان سے 1 روپیہ بھی آج تک نہیں لیا ان سے. جتنے پیسے ہوئے ہیں میں نے کبھی ان سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ کتنے پیسے آپ کو ہوئے ہیں. ہاں آمین. تو یہاں تک ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بچے گھر میں آتے تھے نا، کئی والدین ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ نا قرضوں کے پیسے دے کے آئے، انہوں نے مشق کرائی ہے، محنت کرائی ہے، تو آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں. وہ بچے میرے پاس آتے تو پھر بھی میں پیسے نہیں لیتا تھا. میں کہتا بھی آپ یہ آپ ہی ہیں، آپ خود استعمال کریں گے آپ. تو میں جو آپ کے پاس تشریف لے کے آیا ہوں، ایک میرا جہاں میں پڑھنے کے لیے لاہور داخلہ لیا مدرسے کے اندر، تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا. انہوں نے کہا بھی آپ بس زور لگائیں خود ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. زور لگانے سے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس سے انسان کی واقع خراب ہو جاتی ہے، حقیقت ہے، اور ایسی خراب ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ناظرین میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا، اور حکیم صاحب کی انٹرویو بھی انشاءاللہ صاحب حضرات سے شیئر کریں گے کہ حکیم محمد ذاکر مشتاق صاحب نے جو چیزیں شیئر کی گلے کے حوالے سے بھی، اور زخمی ہوئی سر اس کے علاج وغیرہ کے حوالے سے. تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ گلا مکمل بیٹھ جاتا ہے بعض دفعہ. اچھا، تو وہ اس سے آواز جو ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. یہ استاد کہتے ہیں بھی زور لگائی جاؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ کوئی شاگردی کی صحیح رہنمائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ابھی تو شاگرد بچے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے استاد نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جہاں میں نے داخلہ لیا تھا وہاں ایک دوست میرا تھا، مجھے ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار یہ کوئی ذرا مزہ نہیں ہے، کوئی مشق نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ بھی میرے فلاں استاد بنی گالا کے اندر پڑھاتے ہیں، رہتے ہیں ماشاءاللہ، ان کا ایک نام ہے. تو انہوں نے مجھے کچھ آپ کی ریکارڈنگ وغیرہ سنائی، اور ایک تو مقابلے کی آپ کی ریکارڈنگ آئی تھی وہ بھی سنائی، وہ میں اسے نہیں دے سکا. تو ماشاءاللہ نا اس نے یہ تلاوت بھی مجھے ماشاءاللہ بڑی اچھی لگی، اور اس کی جو باتیں تھیں کہ محنت کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی محنت کراتے ہیں، دل سے پڑھاتے ہیں. تو میں بس ایسا استاد چاہتا تھا کہ ایسے استاد مجھے مل جائیں، جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے گا. تو ان سے میں نے آپ کا نمبر لیا، پھر آپ سے میں نے بات کی. تو آپ نے کوئی ایسے جو بڑے بڑے نخرے کرتے ہیں، پہلے تو وہ جلدی فون ہی نہیں اٹھاتے ماشاءاللہ. فون اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بتائیں، کوئی اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے. تو آپ نے ماشاءاللہ میری اچھے طریقے سے بات سنی. ٹھیک ہے، تو آپ سے میں نے آن لائن جو ترتیب بنانے کی کوشش کی. میرا ذہن تو یہ تھا کہ میں آپ کے پاس ہی آ جاؤں، میں نے آپ سے کہا بھی تھا. تو لیکن آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے فی الحال. تو میں نے کہا چلے آپ مجھے واٹس ایپ پہ ٹائم دے دیں. تو لیکن آپ نے کہا کہ بھی واٹس ایپ پہ وہ مزہ نہیں ہوتا جو آمنے سامنے بیٹھ کے. تو میں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے، پھر کوئی طریقہ کار تو اپنانا ہے، چلیے کچھ گزارا ہو جائے گا. تو پھر آپ نے کہا کہ چلو آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ ہمارے یہاں چکر لگائیں، تو انشاءاللہ پھر کچھ بات چیت ہوگی، بیٹھیں گے. تو آج الحمدللہ رات کو وہاں چلے تھے تقریباً 9:30 بجے قصور سے. تو صبح ہم نے فجر پڑھی ہے 4:20 پہ وہاں فیض آباد. تو وہاں سے بھی ٹیکسی لی ہم نے، پھر آپ کے پاس ادھر پہنچے ہیں. اچھا ناظرین کرام، یہ ایک بات سب ذہن نشین کر لیں، جتنے بھی قراء حضرات ہیں، نعت خوان حضرات ہیں، اللہ کے لیے خدا را اگر کوئی آپ سے پڑھنا چاہتا ہے اور کوئی آپ سے سیکھنا چاہتا ہے تو صرف اللہ کے رضا کے لیے اس پہ بالکل قطعاً فخر نہ کریں کہ یہ آواز میری آواز ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، ایک تحفہ ہے اور ایک ہدیہ ہے، اور یہ کسی ٹائم بھی اللہ تعالیٰ آپ سے چھین سکتا ہے. اللہ نہ کریں کوئی آواز کی رنگ متاثر ہو جائیں، خشک ہو جائیں، تو بالکل آپ کا گلا ضائع ہو جائے گا. پھر آپ کے پاس کوئی پڑھنے بھی نہیں آئے گا اور نہ کوئی سیکھنے آئے گا. لہذا اگر کوئی بھی پڑھنے کی خواہش کا اظہار کرے، آپ کے پاس ٹائم ہو، یا تو اچھے اخلاق سے اس کو سمجھائیں کہ میں مصروف ہوں، معذرت چاہتا ہوں. اگر وہ نہیں آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے اس کو پڑھائیں، تاکہ اس کو جو دلی جذبہ ہے وہ پورا ہو جائے اور وہ ایک خادم قرآن بن جائے. اچھا جی، تو جب ہم ادھر آپ کے پاس تشریف لے کے آئے تو آپ نے کبھی ہمیں کوئی ایسا نہیں ظاہر کروایا کہ آپ پڑھیں کتنے بڑے قاری ہیں، یعنی ایسے ملیں جیسے آپ بھائی ہوتے ہیں ہمارے. اور صبح سے لے کے عصر کا ٹائم ہو گیا، آپ نے ماشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا اکرام کیا ہے، اچھی بات چیت ہوئی ہے، اور ایسے معلوم ہوا کہ جیسے ہم بڑے پرانے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اصل میں یہ جو چیز ہوتی ہے حضرت، یہ اساتذہ کی تربیت اس میں شامل ہوتی ہے.
میں واللہ کبھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا. میرے جو کلاس کے ساتھی ہوتے ہیں نا تجوید کے طلباء یا جو بھی ہیں حفظ کیوں نہ ہو میں ان کو واللہ شاگرد نہیں کہہ سکتا, اور مجھے اپنا اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کو شاگرد کہوں. میں میرے کلاس کے ساتھی ہیں. جب بھی کسی سے میں بات شیئر کرتا ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ میرے ساتھی دوست ہیں. پھر بندہ اگر اس پہ فخر کرے کہ میں کوئی بڑا قاری ہوں, میں بڑا عالم ہوں, میں بڑا فلاں ڈاکٹر اور انجینئر ہوں, تو یہ فخر بھی نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی تھی اور تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ سب اساتذہ کی تربیت ہے. ہمارے اساتذہ ان کے پاس بھی انشاءاللہ اب جائیں گے, انشاءاللہ کبھی لے کر جاؤں گا, پشاور لے کر جاؤں گا. کراچی میں نے پڑھا ہے, پشاور میں پڑھا ہے. تو ماشاءاللہ ہماری بڑی اچھی صبح کی بات چیت ہوئی ہے. آپ نے مجھے اچھی طریقے سے گائیڈ کیا, پہلے سمجھایا, اس کے بعد مجھے مشق کروائی. اور یہ بھی نہیں کہ آپ نے 5-10 منٹ مشق نہیں کروائی, الحمدللہ 40 منٹ آپ نے مجھے مشق کروائی ہے. میرا بھی دل خوش ہوا. اور آپ نے بھی ایسے مجھے سکھایا جیسے آپ اپنے چھوٹے بھائی کو سکھا رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی سے پڑھا دیا بس ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے جس کی سمجھ نہیں آئی آپ نے مجھے 3-4 دفعہ مجھے آپ نے بتایا. تو اس میں ماشاءاللہ جو میں نے آپ کے اندر دیکھا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بڑا اخلاص ایک جو ہے نا وہ رکھا ہے. جزاک اللہ. تو جس کی وجہ سے میں آپ کے بعد تشریف لے کے آؤں اتنی دور سے. جزاک اللہ. ویسے تو فیصل آباد کے اندر بھی اور بھی بڑے قاری ہیں, لیکن جو چیز اخلاص تھی نا وہ مجھے ماشاءاللہ آپ کے بعد نظر آیا, تو میں آپ کے بعد تشریف لے کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر نصیب فرمائے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدم بقدم آپ کو نیکیاں اور اجر عطا فرمائے. اور یہ سفر چونکہ آپ کے قرآن کے حوالے سے تھا, اللہ تعالیٰ اپنے برگاہ میں قبول فرمائے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ اہل اللہ اور اہل قرآن اور ایک خادمین قرآن اور ہم سب کو حاملین قرآن بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. آپ کیا ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات بنی گالہ اور اسلام آباد کے جو آس پاس لوگ ہیں یا جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں. تو انشاءاللہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو انشاءاللہ مل جائے گا. اور آپ نے یہ بھی مجھ سے کوئی پہلے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی, نہ بھی کی ہے کہ بھی یہ ہمارا کوئی ہدیہ ہوگا, اس حوالے سے کوئی آپ نے کوئی بات نہیں کی. الحمدللہ آپ نے اخلاص سے مجھے سکھایا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو بھی آپ کے پاس آئے گا نا آپ اسے اخلاص کے ساتھ سکھائیں گے انشاءاللہ, اور اس کی مطالبہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہمارا مقصد ہی خدمت قرآن ہے, اور ہم نے میں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر کے رکھی ہے. بس اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرور سے حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرمائے, اور نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. بس فی الحال تو ہمارے پاس اکثر میں حضرات سے کہتا ہوں کہ رہائش کا کافی مسئلہ ہے, تو مسجد کے حوالے سے بات چل رہی ہے. آپ سب حضرات سے یہی التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد کا بندوبست فرمائے. جگہ کی بات ہو رہی ہے مدرسے کے لیے بھی, تو انشاءاللہ آپ جہاں سے بھی تشریف لائیں گے تو کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے رہائش کی جگہ بھی ہو, اور یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.